چلیں ہم ابھی اس صنف کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو ابھی تحریر ہم نے پڑھی ہے اس تحریر کی تقسیم اگر کی جائے تو وہ کون سی قسم میں شامل ہوگی یہ تحریر، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو چلیں ہم چلیں ان کی طرف۔ دیکھیے یہ جو صنف ہے یہ انشائیہ کہا جاتا ہے، ان کو اس کی قسم کی تحریر کو انشائیہ کہتے ہیں۔ انشائیہ وہ تحریر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعے، کسی خیال، کسی جذبے یا محض کسی لمحاتی کیفیت کو پرلطف انداز میں پیش کر دیا گیا ہو۔ ترتیب، تنظیم، سنجیدگی، غور و فکر وہ چیزیں ہیں جن کی یہ صنف متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہلکا پھلکا خیال اور شگفتہ و ظرافت آمیز اظہار ہی اسے زیب دیتا ہے۔ انشائیہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں، کوئی اصول نہیں۔ جو کچھ کہو اس طرح کہو کہ پڑھ کر جی خوش ہو جائے اور پڑھنے والے کے ذہن میں گدگدی سی ہونے لگے۔ مشہور و معروف انشائیہ نگار محمد حسین آزاد، رشید احمد صدیقی، عبدالحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی، پطرس بخاری، قدرت اللہ شہاب وغیرہ ہیں۔ دیکھیے بتاتے ہیں کہ انشائیہ وہ تحریر ہے، وہ لکھاوٹ ہے جس میں کسی بھی طرح کے واقعہ کو، کسی بھی خیال کو، کسی بھی ایموشن کو یا پھر کوئی بھی مومنٹم کنڈیشن جو ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، کسی لمحے میں جو کیفیت واقع اور رونما ہوتی ہے اس کو پرلطف انداز میں بیان کر دیا جائے، وہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں جو بھی شاعری کہو غزل کا ایک حصہ بن جاتا ہے، لہٰذا اسی طرح ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں پرلطف انداز میں وہ انشائیہ ہیں، ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر یہ انشائیہ کے اندر ترتیب، تنظیم یعنی بناؤ سنگھار الفاظ میں الفاظ کے انوکھے الفاظ کے انتخاب اور ترتیب دینا، واقعات کی ترتیب دینے کی ضرورت ہے، یا اس کے اندر سنجیدگی پیدا کرنا اپنی تحریر میں، یعنی اس میں ہنسی مذاق ہو سکتی ہے، سنجیدگی کی ضرورت نہیں ہے۔ غور و فکر ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہے تو بھی نہیں ہے تو بھی دونوں درست ہیں انشائیہ کے لیے۔ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہنسی مذاق کے ساتھ بیان کر دینا ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ انشائیہ کی جو فنڈامنٹل بیسک کنڈیشن ہے وہ یہ ہے، پرائمری کنڈیشن جو کہتے ہیں، انشائیہ کی پرائمری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی کنڈیشن ہے، اٹ ہیز نو اینی کنڈیشن، اوکے، اٹ ہیز نو اینی کنڈیشن اینڈ نو اینی پرنسپل۔ جو بھی چاہیں اسے کہہ دیں اور کہہ کر سامنے والے کو خوشی محسوس ہونی چاہیے، دل خوش ہو جانی چاہیے اور پڑھنے والے کے ذہن میں ایک گدگدی آنی چاہیے، بس یہی ایک شرط ہے اور یہی ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ انشائیہ لکھنے والوں میں جو مشہور گزرے ہیں، مشہور لکھنے والے انشائیہ نگار تھے، ان میں محمد حسین آزاد، رشید احمد صدیقی، عبدالحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی، پطرس بخاری، قدرت اللہ شہاب، ان سبوں کے نام مشہور ہیں انشائیہ نگاری میں۔ دیکھیے ہمارے اس تحریر کے لکھنے والے ہیں قدرت اللہ شہاب، ان کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں، پہلے ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، چلیں ہم ان کے بارے میں جان لیں۔ قدرت اللہ شہاب 1917 میں پیدا ہوئے اور 1986 میں انتقال کر گئے۔ پاکستان کے نامور اردو ادیب اور بیوروکریٹ تھے۔ ان کی پیدائش گلگت میں ہوئی، گلگت پاکستان کا ایک حصہ ہے، اس میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے ریاست جموں کشمیر اور موضع چمکور صاحب ضلع امبالہ میں حاصل کی، یعنی جموں کشمیر کے ڈسٹرکٹ جموں کشمیر کا ڈسٹرکٹ امبالہ میں ایک جگہ ہے چمکور صاحب، وہاں پر انہوں نے اپنا پرائمری ایجوکیشن ہی گوٹ۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش کیا، اوکے، گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش کیا۔ 1941 میں انڈین سول سروس میں شامل ہوئے، اوکے، یعنی آزادی سے 6 سال پہلے وہ انڈین سول سروس میں شامل ہوئے۔
ابتدا میں شہاب صاحب نے بہار اور اڑیسہ میں خدمات سر انجام دیں. اوکے. In his early life as an IAS officer, he served in Bihar and Odisha. 1943 میں بنگال میں متعین ہو گئے. اوکے. 2 سال کے بعد 1943 میں بنگال میں متعین ہو گئے. آزادی کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل ہوئے. جب آزادی ہندوستان کو آزادی ملی اور پھر ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا، پاکستان ہندوستان بن گیا، اس وقت یہ حکومت آزاد کشمیر یعنی کشمیر میں جو آزاد یعنی نہ ہی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہ ہی ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایسی حکومت کو کہتے ہیں آزاد حکومت. تو اس وقت حکومت آزاد کشمیر کے حکومت میں سیکرٹری جنرل رہے. گورنمنٹ میں آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل متعین ہوئے. بعد ازاں پہلے گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، اس کے بعد سیکرٹری جنرل ہونے کے بعد کہ پاکستان کا سب سے ویری فرسٹ گورنر جنرل غلام محمد and then سکندر مرزا and after him صدر ایوب خان کا یہ سیکرٹری رہے. مینس فرسٹ غلام محمد، سیکنڈ مرزا and سیکنڈ سکندر مرزا and تھرڈ صدر ایوب خان کا یہ سیکرٹری مقرر ہوئے. پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے سول سروس سے استعفیٰ دے دیا. جب پاکستان میں جنرل یحییٰ خان حکومت میں آئے، انہوں نے پاکستان کی باغڈور سنبھالی یعنی حاکم بنے، وزیر اعظم بنے، تب انہوں نے سول سروس سے استعفیٰ دے دیا یعنی سبکدوشی حاصل کر لی اور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے. ٹھیک ہے. وابستہ ہونا مطلب ٹو کنیکٹ، اینڈ ہی کنیکٹڈ ود دا انسٹیٹیوٹ آف یونیسکو آف اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز. انہوں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شر انگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیل کی زیادتیوں کا پردہ چاک کیا. یہ جو عرب ممالک میں اسرائیل نے جو فتنہ فسادات برپا کر رکھا تھا، ان فتنہ و فسادات کا پردہ چاک کرنے کے لیے، ان کا جائزہ لینے کے لیے، انالائز کرنے کے لیے انہوں نے سیکرٹلی وزٹنگ کیا ان عرب ممالک کا، ان عرب مقبوضہ علاقوں کا، اور وہاں پر پہنچ کر اسرائیل کے جتنے بھی سیکرٹ تھے ان سب سیکرٹ کو ریویل کر دیا. ان کی زیادتی یعنی جو بھی وہ لوگ ظلم مظالم کر رہے تھے مسلمانوں پر، وہاں کے لوگوں پر، ان مظالم کا پردہ فاش کر دیا، پردہ چاک کر دیا یعنی سیکرٹ کو ریویل کر دیے. ان کی اس خدمت کی بدولت مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نصاب رائج ہو گیا. جب انہوں نے اس طرح کیا تو ان کی اس کارنامے کی وجہ سے اقوام متحدہ کے ادارہ یونیسکو میں جو سلیبس تھا یعنی جس طرح رولز اور جس طرح امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے کسی بھی جگہ پر، ان کے اس کارنامے کی وجہ سے ان جگہوں پر، ان مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا سلیبس رائج ہو گیا، نافذ ہو گیا، جو ان کی فلسطینی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خدمت تھی. That was a great contribution to Palestine Muslims. پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل انہی کی مساعی سے عمل میں آئی. یعنی پاکستان میں جو رائٹر کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، اس ایوارڈ کا نام ہے پاکستان رائٹرز گلڈ. تو یہ ایوارڈ کا فارمیشن دس واز فارمڈ بائی قدرت اللہ شہاب ان پاکستان. اوکے.
صدر یحییٰ خان کے دور میں وہ ابتلا کا شکار بھی ہوئے. جب صدر یحییٰ خان پاکستان کے صدر تھے اس وقت ان پر بہت سی آزمائشیں بھی آئی. ابتلا مطلب آزمائش، ایگزامینیشن، یعنی سرکار کی طرف سے چیکنگ اینڈ وارنٹ ایشو ہے نا، وارنٹ بھی ایشو ہوا تھا. ان کے پر ان کی آزمائش بھی ہوئی تھی، اور یہ عرصہ انہوں نے انگلستان کے نواحی علاقوں میں گزارا. جب ان کے اوپر ابتلا یعنی آزمائشیں آئی تھی تب انہوں نے پاکستان کو چھوڑ کر انگلستان کے ارد گرد جو علاقے ہیں ان علاقوں میں انہوں نے گزارا. شہاب صاحب ایک بہت عمدہ نثر نگار اور ادیب بھی تھے. شہاب صاحب ایک بیٹر he was the best prose writer. ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور ان کی خود نوشتہ سوانح حیات شہاب نامہ قابل ذکر ہیں. The remarkable writings of قدرتullah Shihab Shihab are Ya Khuda, Nafsane, Maji and his autobiography Shihab Nama. These are mentionable. قدرتullah شہاب نے 24 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں وفات پائی. He was passed away in 24 July 1986 in اسلام آباد، اور اسلام آباد کے سیکٹر H8 کے قبرستان میں سپرد خاک ہوئے. And he was buried in graveyard of Islamabad in sector H8.